بسم اللہ الرحمن الرحیم احمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز طلبہ، امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ سبق نمبر 34 اور باب نکاح الرقیق رہا ہے، یعنی غلام کے اور باندی کے نکاح کے احکام، اور آج ہم بات کریں گے باندی کے ساتھ عزل کرنا اور اسی کے ساتھ باندی کو خیار عتق کا حاصل ہونا۔ عزل جانتے ہیں آپ کہ ہم بستری کے بعد انزال باہر کرنا تاکہ بچہ یعنی حمل وہ نہ ٹھہرے، تو اس کا حق یا یہ باندی کے ساتھ کیا جا سکتا ہے یا نہیں، اور اس کا حق روکنے کا یا اس کو اس طرح کا عزل کرنے کا کس کو ہے۔ اور ساتھ ہی جب باندی نکاح میں دی ہوئی ہے کسی آزاد کے یا غلام کے، اور اس دوران اس کو آزاد کر دیا گیا، تو اس باندی کو خیار دیا جاتا ہے شریعت کی طرف سے کہ آپ اس شوہر کے ساتھ رہنا چاہتی ہو یا نہیں۔ اگر نہیں رہنا چاہتی تو وہ اپنے آپ کو اس سے جدا کروا سکتی ہے۔ تو اس سے مطلب انشاءاللہ آج جانتے ہیں۔ وَإِذَا تَزَوَّجَ أَمَةً، کسی شخص نے باندی کے ساتھ نکاح کیا تو فَالْإِذْنُ فِي الْعَزْلِ، عزل یعنی منی کو باہر گرانا، اس کو عزل کہتے ہیں۔ تو اس میں اگر آزاد عورت ہو تو اجازت اس عورت کی ہونا ضروری ہوتا ہے کہ وہ اگر حمل اپنا یعنی نہیں ٹھہرانا چاہتی تو پھر وہ کہے گی کہ بھئی عزل کر دیں، اور اگر وہ چاہتی ہے کہ حمل ٹھہرے اور اولاد پیدا ہو تو پھر وہ شوہر کو کہتی ہے کہ عزل نہ کریں۔ تو اس میں یہ اجازت ہوتی ہے۔ تو یہاں پر باندی کے اندر اجازت کس کو ہوگی؟ فرماتے اس میں الی المولا، مولا کی طرف اجازت جائے گی، اس سے اجازت لینی ہوگی کہ آپ کی جو باندی ہے اس کے ساتھ عزل کیا جائے یا اس سے اولاد پیدا کرنے کی خواہش کے مطابق عزل نہ کیا جائے۔ عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نزدیک صاحبین فرماتے ہیں کہ ان الاذن الیہا، عزل کرنے یا نہ کرنے کی اجازت وہ باندی کو ہے، ان اجازت دینا باندی کے حق میں ہے، لأن الوطء حقها، کہ وطی اور ہم بستری وہ باندی کا حق ہے، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ حتی تثبت لها ولایت المطالبتی، کہ اس کے لیے ہم بستری کا مطالبہ کرنے کا اختیار ثابت ہے، وہ ہم بستری کا مطالبہ اپنے شوہر سے کر سکتی ہے، تو لہذا عزل کا بھی مطالبہ کر سکتی ہے۔ وفی العزل تنقیص حقها، اور عزل اگر کیا جائے گا یعنی اس منی کو باہر گرایا جائے گا اور اس کی اجازت کے بغیر اگر عزل کیا جائے گا تو اس میں اس کے حق کو کم کرنا ہے۔ فیشترط رضاها، اس کی رضامندی ضروری ہے، شرط ہے، ما فی الحرہ، جس طریقے سے آزاد عورت کے اندر اس کی رضامندی ضروری ہوتی ہے۔ بخلاف الامۃ المملوکہ، خلاف مملوکہ باندی کے جو مولا کی اپنی ملکیت میں ہو اور کسی کے نکاح میں نہ ہو، لأنه لا مطالبۃ لها، اس کے لیے تو کوئی مطالبے کا حق نہیں ہے نا، تو وہ مطالبہ جب نہیں کر سکتی ہم بستری کا بھی تو لہذا عزل کا بھی نہیں کر سکتی۔ فلا يعتبر رضاها، تو عزل کرنے یا نہ کرنے کے اندر اس کی رضا کا اعتبار نہیں ہے۔ وجہ ظاہر الروایہ، یہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا جو قول ہے وہ ظاہر روایہ ہے، اس میں یہ ہے کہ مولا کو حق ہے اور اس سے اجازت طلب کرنی عزل سے متعلق شوہر کو۔ تو فرماتے ہیں کہ ان العزل یخل بمقصود الولد، عزل جب کیا جائے گا یعنی منی کو باہر کرایا جائے گا تو یہ بچے کی پیدائش سے متعلق جو مقصود ہوتا ہے کہ بچہ پیدا کریں یا نہ کریں، تو اس کے اندر خلل ڈالنے والی چیز ہے عزل، اور وہ حق المولا، اور یہ تو مولا کا حق ہے کہ اس کی باندی سے اولاد پیدا کی جائے یا نہ کی جائے، تو یہ تو مولا کے حق میں، کیونکہ مولا کا مال ہے، وہ اگر چاہے گا تو اس سے اولاد پیدا کرنے کی اجازت دے گا، مطلب ہم بستری کے اندر عزل نہ کرنے کی اجازت دے گا، اور اگر وہ نہیں چاہے گا تو پھر وہ عزل کرنے کا کہے گا۔ فیعتبر رضاہ، پس اس کی رضامندی ضروری ہے۔ بہذا فارقت الحرہ، یہ ہم نے دلیل کی کہ عزل جو ہوتا ہے وہ بچے کی جو مقصود ہوتا ہے بچہ، اس کے اندر خلل ڈالنے والا ہے، تو اس سے آزاد عورت جدا ہو گئی، اس طرح صاحبین نے آزاد عورت کے اوپر قیاس کیا ہے، کیونکہ آزاد عورت کے اندر جو بچے کو پیدا کرنے سے متعلق جو حق ہے وہ
عورت کو ہوتا ہے، آزاد عورت کو ہوتا ہے، کہ وہ حق کسی اور کو نہیں ہوتا، اور باندی کے اندر وہ حق مولا کو ہے، اس لیے مولا کی رضامندی ضروری ہے، اور یہاں پر وہ حق آزاد عورت کو ہے، اس لیے اس آزاد عورت کی رضامندی ضروری ہے، لہٰذا آزاد عورت کے اوپر باندی کو قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ مفتہ بھی قول اس میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا ہے۔ وَإِن تَزَوَّجَتْ بِإِذْنِ مَوْلَاهَا ثُمَّ أُعْتِقَتْ فَلَهَا الْخِيَارُ حُرًّا كَانَ زَوْجُهَا أَوْ عَبْدًا۔ یہاں سے خیار عتق کے مسائل شروع ہو گئے کہ عورت نے مولا کی اجازت سے ہی نکاح کیا تھا، وہ باندھی، مولا کی اجازت سے نکاح کیا، ثم اعتقت، پھر وہ آزاد کر دی گئی نکاح کے بعد، فرماتے ہیں کہ اس کو اختیار ہے، اس کا شوہر آزاد ہو یا شوہر اس کا غلام ہو، ہر دو صورت کے اندر عورت کو خیار عتق ہوگا کہ وہ اپنے آپ کو اس سے جدا کرنا چاہتی ہے یا اس کے ماتحت اس کی بیوی بن کر رہنا چاہتی ہے۔ لقولہ علیہ السلام لبریرہ، حضرت بریرہ جو باندھی تھی جس کو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے آزاد کیا تھا خرید کر، تو ان کو یہ فرمایا تھا حین اعتقت، جب وہ آزاد کر دی گئی تھی، کہ ملکتی بضعکی فاختاری، کہ آپ اپنی بضع کی اب مالک ہو چکی ہیں، یہی علت ہے اس بات کی کہ فختاری آپ کو اختیار ہے، تو یہ ملک بضع کی علت ہے۔ فرماتے ہیں فالتعلیل بملک البضع صدر مطلقا، یہاں پہ بضع کے مالک ہونے کی جو علت بیان کی ہے اس کے ساتھ کہ آپ کو اختیار مل گیا ہے اپنے نکاح کو برقرار رکھنے کا یا ختم کرنے کا، تو اس کی علت آپ کا بضع کا مالک ہونا ہے، تو یہ مطلقاً ہے، یہاں پہ دیکھیں روایت کے اندر مطلقاً ہے، اور اس میں یہ نہیں ہے کہ آپ کا شوہر آزاد ہے تو آپ کو اختیار نہیں ہوگا، غلام ہے تو آپ کو اختیار ہوگا، اس کا کوئی ذکر یہاں پہ نہیں ہے۔ جب نہیں ہے تو فینتظم الفصلین، ان دونوں فصلوں کو اور دونوں صورتوں کو یہ شامل ہوگا۔ الشافعی رحمہ اللہ یخالفنا فیما اذا کان زوجها حرا، امام شافعی رحمہ اللہ احناف کے ساتھ اختلاف کرتے ہیں اس صورت کے اندر جب شوہر آزاد ہو، وہ محجوج بہ، ان کے خلاف جو دلیل ہے وہ یہی روایت ہے کہ یہاں پہ دیکھیں مطلقاً ہے، فرماتے ہیں کہ جب شوہر آزاد ہو تو پھر عورت کو خیار عتق باندھی کو نہیں ہے آزاد ہونے کے بعد۔ وَلِأَنَّهُ، حناف کی ایک عقلی دلیل بھی ہے کہ وَلِأَنَّهُ يَزْدَادُ الْمِلْكُ عَلَيْهَا عِنْدَ الْعِتْقِ، کہ عورت کے اوپر جب وہ عورت آزاد ہو گئی ہے نا، تو پہلے باندھی تھی تو 2 طلاقوں کا اختیار تھا شوہر کو، اور عورت کا اس کے بعد 2 ہی حیض عدت ہوتی تھی، لیکن اب جب یہ آزاد ہو چکی ہے تو شوہر کو تیسری طلاق کا حق بھی مل گیا، اور اس کی عدت بھی 2 حیض کے بجائے اب 3 حیض ہو چکی ہے، تو ملکیت بھی زیادہ ہوگی شوہر کی اس کے اوپر آزاد ہونے کے بعد، تو فیملک الزوج بعدہ 3 تطلیقات، شوہر 3 طلاقوں کا مالک ہو گیا اس کے اوپر، تو شریعت اس کو بھی تو کوئی اختیار دے گی نا کہ آپ کے اوپر ملکیت زیادہ ہوگی تو آپ بھی کچھ اپنا اختیار استعمال کر سکتی ہیں، تو فتملک رفع اصل العقد، اس کے بعد تو اور تو نہیں ہے کہ اس کو ہم طلاق کا کوئی اختیار دیں گے، اس کو اصل عقد کو رفع اور اٹھانا اس کا اختیار شریعت دے سکتی ہے، تو لہٰذا یہ مالک ہوگی اصل عقد کو اٹھانے کی۔ دفعا للزیادتی، اپنے اوپر یہ نہیں کہے گی کہ وہ کہیں شوہر کے حق کو باطل کر رہی ہے، بلکہ اپنے اوپر سے جو ملکیت کی زیادتی ہو چکی ہے تیسری طلاق اور تیسری حیض کی وجہ سے، تو اس کو دفع کر سکتی ہے، اس کو روک سکتی ہے، اور اس کا اس کو حق دیا ہے شریعت نے۔ وَكَذَلِكَ الْمُكَاتَبَةُ، اسی طریقے سے مکاتبہ باندھی ہے جس کے ساتھ کتابت کا معاہدہ ہو چکا ہے کہ اتنی رقم لاؤ تو آپ آزاد ہو، تو وہ اگر تزوجت بإذن مولاها، اپنے مولا کی اجازت سے نکاح کر لیتی ہے، ثم عتقت، اور پھر مولا اس کو فری میں ہی آزاد کر دیتا ہے، تو اس میں بھی یہی ہے کہ وہ اس کو خیار عتق احناف کے نزدیک حاصل ہوگا۔ امام ظفر رحمہ اللہ فرماتے لا خیار اللہ، اس کو تو کوئی اختیار نہیں ہے، لأن العقد نفذ علیہ برضاها، کیونکہ اس کے اوپر جو عقد نافذ ہوا ہے اس کی رضامندی سے ہوا ہے، کیونکہ اس نے جو نکاح کیا ہے وہ خود اپنی رضامندی سے کیا ہے، وکان المہر لہا، اور مہر بھی اس کے لیے مقرر ہوا ہے، تو فلا، یعنی باندھی کے اندر تو مہر جو ہوتا ہے وہ مولا کا ہوتا ہے، اور باندھی کی اپنی رضامندی بھی نہیں ہوتی نکاح کے دوران، یہاں پر تو مکاتبہ کے اندر چونکہ آزادی کی ایک جہت بھی آ گئی تھی تو وہ خود اس نے اپنی مرضی سے نکاح کیا ہے اور مہر بھی اسی کا ہے، مولا کا نہیں ہے، تو فلا معنی لاثبات الخیار، اس کو خیار عتق دینے کی کیا ضرورت ہے، بخلاف الامہ، بخلاف باندھی کے لیے انہ لا یعتبر رضاها، کہ اس کی رضامندی کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ولانا، احناف اس کا جواب دیتے ہیں کہ ان العلت ازدیاد الملکی، علت چاہے مکاتبہ ہو یا مکاتبہ نہ ہو، اصل باندھی ہو، دونوں کے اندر جو خیار عتق کی علت ہے وہ ملکیت کا اضافہ ہے، وہ ملکیت کا اضافہ تو مکاتبہ کے اندر بھی ہوا نا کہ اس کے اوپر ابھی 3 طلاقوں کا اختیار ہو گیا شوہر کو،
جس طریقے سے باندی کے اندر تھا. وقد وجدناها فی المکاتبتی، اور یہی علت ہم نے مکاتبہ باندی کے اندر بھی پائی ہے، کیونکہ لأن عدتها قرآنی و طلاقها ثنتانی، کیونکہ اس کی عدت پہلے 2 حیض تھی اور اس کی طلاق دو طلاقیں تھیں، شوہر کو حق تھا، اب 3 ہو گئی ہیں اور عدت بھی 3 حیض ہو گئی ہے. لہٰذا جب ادھر بھی علت پائی جاتی ہے تو ادھر بھی اس کو خیار عتق حاصل ہوگا. وَإِن تَزَوَّجَتْ أَمَةٌ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوْلَاهَا ثُمَّ عَتَقَتْ صَحَّ النِّكَاحُ، باندی ہے، اس نے اپنی مولا کی اجازت کے بغیر نکاح کیا ہے اور نکاح تو کر لیا، اس کے بعد مولا نے اس کو آزاد کر دیا. جب آزاد کر دیا تو فرماتے ہیں کہ اب یہ نکاح درست ہو گیا جس نے باندی ہونے کی حالت میں کیا تھا. لِأَنَّهَا مِنْ أَهْلِ الْعِبَارَةِ، ایک تو نکاح درست ہونے کی وجہ یہ کہ یہ اہل عبارت میں سے، یعنی منہ سے اپنا ایجاب اور قبول کرنے کا اختیار رکھتی ہے، اہل ہے اس کی. امتناع النفوذ لحق المولا، اور یہ جو نکاح کے نافذ ہونے کا جو امتناع تھا، رکاوٹ تھی، وہ مولا کے حق کی وجہ سے تھی. قد زال، اور مولا کے آزاد کرنے کی وجہ سے وہ زائل ہو چکی ہے، لہٰذا نکاح درست ہو گیا. لیکن اب اس کو خیار عتق ہوگا کیونکہ مولا کی اجازت کے بغیر نکاح کیا ہے، مولا نے پھر آزاد کیا ہے اور پھر اس کا یہ نکاح نافذ شمار ہوا. لیکن فرماتے ہیں لا خیار لہا، خیار عتق اس کو نہیں ملے گا. وجہ کہ لأن النفوذ بعد العتق، یہ عتق لکھا ہوا ہے، یہ لفظ غلط ہے، یہاں پر عتق ہے، عین پہلے ہے تا بعد میں ہے. کہ نفوذ یعنی نکاح کا جو نافذ ہونا ہے وہ یہاں پر مولا کے آزاد کرنے کے بعد ہوا ہے. پہلے تو نکاح نافذ تو نہیں ہوا نا، وہ تو درست ہی نہیں تھا، اس کا مولا کی اجازت پر موقوف تھا. تو فلا تتحقق زیادت الملکی، لہذا ملکیت کی زیادتی وہ تحقق نہیں ہوئی، کیونکہ ملکیت کی زیادتی تب متحقق ہوتی ہے کہ وہ شوہر کی مولا کی اجازت کے ساتھ نکاح کرتی اور نکاح اس کی باندی ہونے کی حالت میں، یعنی آزادی سے پہلے نافذ ہو چکا ہوتا، تو اس وقت اس کو 2 طلاقیں ہوتی اور پھر بعد میں جب آزاد کرتے تو اس کی 3 طلاقیں ہو جاتی، تو پھر اس کو خیار عتق ملتا. جبکہ یہاں پہ ایسا نہیں ہوا، یہاں پہ تو اس کا نکاح اس کے آزادی سے پہلے نافذ ہی نہیں ہوا، نافذ ہی اس کے آزاد ہونے کے بعد ہوا ہے. تو گویا کہ جس وقت نکاح نافذ ہوا اسی وقت شروع سے ہی ابتداءً اس کے اوپر شوہر کو 3 طلاقوں کا حق ہو گیا اور 3 حیض اس کی عدت ہو گئی ہے. تو لہٰذا ایسا نہیں ہے کہ باندی ہونے کے حق میں 2 تھا اور بعد میں 3 ہوا، ایسا نہیں ہوا. کما اذا زوجت نفسها بعد العتق، یہ ایسا ہی ہے جیسے کہ اس نے اپنے آپ کی اپنا نکاح آزاد ہونے کے بعد کروا دیا. تو سبق کو بس یہیں پہ روک لیتے ہیں اور اگلے سبق کے اندر اسی سے متعلق ہی انشاءاللہ یعنی مہر وغیرہ سے متعلق احکامات ہم ذکر کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.